ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا تو آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی ان کے یہاں نہ تھی۔ ایک دن وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ہوں۔ اس نے کہا، تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ حوا نے کہا، تاکہ تو میرے ساتھ سکون حاصل کرے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے پوچھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا، اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئیں، جبکہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ گوشت سے پردہ کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ عورت چونکہ ٹیڑھی پسلی ہے، اسی لیے اس کا ایمان بھی مرد سے کمزور ہے۔ یہی مفہوم موجودہ اور جدید دور میں ورڈ وومن سے بھی ملتا ہے۔ وو کا مطلب ہے وومب اور مین کا مطلب مین یعنی مرد۔ مرد کے وومب سے نکلی ہوئی، مرد کی پسلی سے نکلی ہوئی، یہی مراد ہے۔ اور ایک مفکر نے تو عورت کو ڈیفیکٹڈ مین بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں ہر چیز کی چھوٹ دی، لیکن صرف ایک ہی پیڑ کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ انجیل میں یہ تحریر ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا، اور سیب کا پھل کھانے کی وجہ سے آدم اور حوا کو جنت سے نکالا گیا۔ یہودیوں کا خیال ہے وہ گندم کا پودا تھا، اور اسلام میں بھی زیادہ تر یہی ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ ایک دن شیطان نے سانپ کا روپ دھارا، اور مور جو کہ اڑ کر جنت میں جا رہا تھا اس کے پنجوں میں خود کو کھبا لیا، اور پھر جنت میں جا کر اس طرح سے وہ داخل ہوا اور حضرت حوا کو بہکانے لگا کہ یہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیتے ہو تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت حوا کو بہکایا، اور اس طرح سے دونوں نے وہ پھل کھا لیا تو دونوں کے ستر ظاہر ہو گئے اور پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اس سے پہلے جنت میں ان کا لباس صرف نور تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ان دونوں نے اسے کھا لیا تو ان کے لیے ان کے ستر ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا۔ جب وہ غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ اس کے لیے ظاہر ہوئی تو وہ جنت سے نکلا، ایک درخت کے سامنے آیا تو اس نے آدم کی پیشانی کے بال پکڑ لیے۔ اس کے رب نے اس کو پکارا، اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا، اللہ کی قسم، میرا یہ سارا عمل صرف تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سری لنکا کے شہر سرندیپ کے ایک پہاڑ پر پہنچے۔ حضرت حوا جنت سے نکل کر جدہ میں گریں۔ شیطان جنت سے نکل کر تنسان کے ایک جنگل میں گرا۔ سانپ جنت سے نکل کر فارس میں گرا، اور مور جنت سے نکل کر کابل میں گرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور قیامت تک آنے والے ہر مرد کو یہ سزا دی کہ اس کی قسمت میں خون پسینہ کمائی روزگار لکھ دیا۔ عورت کو یہ سزا دی کہ اس کی اندر حیض اور بچے کی پیدائش کا سلسلہ لکھ دیا۔ شیطان کو یہ سزا دی کہ اس کی شکل اور بھی خوفناک کر دی۔ سانپ کو یہ سزا دی کہ اس کے پیر غائب کر دیے اور مٹی کو اس کی خوراک بنا دیا۔
اور مور کے پیر بدصورت کر دیے، جو کہ مور کی سزا تھی۔ ناظرین و سامعین، ویسے تو دنیا میں پیداوار کا ہر مخلوق میں جنسی عمل ہے، لیکن مور جنسی عمل نہیں کرتا۔ مور کو جب یاد آتا ہے کہ اسے سانپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس کے بعد وہ جہاں پر بھی سانپ کو دیکھتا ہے اسے مار ڈالتا ہے۔ سانپ کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ سانپ کو مارنے کے بعد مور روتا ہے اور اس کے آنسو اس کے پیروں پر گرتے ہیں، اور مورنی ان آنسوؤں کو چکتی ہے، جس کے بعد وہ انڈا دیتی ہے۔ سرندیپ میں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان ایک پہاڑی پر موجود ہے، جسے ایڈمز پیک کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال ٹھہرے، اور ایک روایت کے مطابق جنت میں صرف 60 سال قیام کیا۔ جنت چھن جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے لڑکے کے قتل ہونے پر 40 سال روئے۔ ان کے بیٹے کے قتل ہونے کا تذکرہ آپ مستقبل کی ویڈیوز میں دیکھ سکیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے کی ہی بات کریں گے۔ تبھی حضرت آدم نے اپنے رب سے دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کہاں تھی؟ اس بات پر بھی بہت اختلاف ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں تھی، اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ زمین میں تھی، لیکن بہتر حقیقت اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب کا بٹن دبانا اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کمنٹس میں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔